میرے بچے رات کو دودھ مانگتے تو میری بیوی فیڈر میں پانی ڈال کر دے دیتی اور وہ چپ کر کے پی لیتے۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اس نے دودھ دے دیا ہے، جبکہ میری اماں نے ساری چیزوں کو تالا لگا کر رکھا ہوتا اور سارے پیسے میں اماں کو دے دیتا تھا، کیونکہ وہ کہتی تھیں میں گھر چلا رہی ہوں۔ ایک دن میں کام سے لوٹ رہا تھا کہ میری نظر کچرے کے ڈھیر پر پڑی، جہاں سے میرا بیٹا بریڈ اٹھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، ماما کو بھوک لگی ہے۔ تو میرا دماغ گھوم گیا اور اسے لے کر گھر پہنچا تو سامنے، ماما بھوک لگی ہے، فیڈر دے دو نا۔ میرے چھوٹے بیٹے نے نیند سے اٹھ کر اچانک فیڈر مانگا تو میری بیوی نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں ہاں دیتی ہوں، تم لیٹ جاؤ۔ بیٹا میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور کہا، یہیں پر فیڈر لا کر دے دو، میں خود اسے پلا دیتا ہوں۔ میں نے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں لٹا لیا۔ وہ میرے ساتھ مستی کرنے لگا۔ میرا بیٹا 2.5 سال کا تھا مگر نہایت چست چلاک تھا، اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ میرے ساتھ کھیلنے لگا تو میری بیوی بھی برابر میں آ کر پہلو میں لیٹ گئی۔ فیڈر اس نے کھڑکی کے پاس رکھ دیا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اس نے فیڈر مانگا تو وہ کہنے لگی، چلو پہلے جا کر اپنی جگہ پر لیٹ جاؤ، پھر فیڈر پی لینا۔ منا منہ بناتے ہوئے میری گود سے نکلا اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا اور فیڈر پینے لگا۔ میں نے کہا، مجھے پکڑا دیتی فیڈر، میں خود پلا دیتا۔ اس کا میرے پاس بیٹھنے کا کتنا دل تھا، مگر تم نے اسے دور بھیج دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا پڑی اور بولی، اتنی لمبی زبان ہے اس کی، ہر بات کا اس کے پاس پہلے سے ہی جواب موجود ہوتا ہے، تو فیڈر خود نہیں پی سکتا، اس کے لیے باپ کو نخرہ کیوں دکھا رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا اور کہا، اچھا تو میری بیوی کو جلن ہو رہی ہے کہ میں اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ کیوں کھیلنے لگ گیا۔ میری بات سن کر وہ بھی ہنسنے لگی۔ اگلے دن میں جلدی کام پر چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اپنی ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اماں جان، یہ لیجئے پیسے، گھر کے تمام خرچ کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اور نسرین کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ بھی دے دیجئے گا۔ نسرین، تمہیں جو بھی چاہیے اماں کو بتا دینا۔ میں نے اماں اور اپنی بیوی دونوں کو مخاطب کیا اور کام کے لیے نکل گیا، مگر جانے سے پہلے میں نے نسرین کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی ضرور دیکھی۔ نسرین بڑی صابر شاکر عورت تھی، ہمیشہ مسکراتی اور خوش رہتی تھی۔ ہر دکھ سکھ میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا، کبھی کسی غم میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر کے جتنے مسائل ہوتے وہ مجھے ہمیشہ اچھا مشورہ دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر میں نے آج تک مایوسی نہیں دیکھی تھی۔ اب اس وقت اس کے چہرے پر چھائی یاسیت مجھے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اچانک اس کی خوبصورت مسکان غم میں بدل گئی تھی۔ میں نے سوچا آج کام سے جلدی گھر چلا جاؤں گا اور اپنی بیوی کا دل بہلاؤں گا، اسے کہیں باہر گھمانے لے جاؤں گا۔ عرصہ ہوا تھا اسے باہر نہیں لے کر گیا تھا۔ شاید اس نے یہی سوچ رکھا ہو کہ میں اس بار اسے باہر ضرور لے کر جاؤں گا، مگر اماں کو ساری تنخواہ پکڑاتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی ہوگی کہ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو بونس کے ملے تھے۔ میں نے سوچ رکھا تھا انہی پیسوں سے نسرین کو شاپنگ کرواؤں گا۔ جب میں گھر آیا تو اماں موجود نہیں تھیں، جبکہ نسرین گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی اور کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری اور وہ کہنے لگی، آج آپ جلدی آ گئے، آپ کو بھی فرصت مل گئی۔ میں مسکرا دیا اور کہا، ہاں، جلدی سے اپنے کام نپٹا لو پھر تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا اور کھانا بھی باہر سے لے آئیں گے، کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دریا دلی دیکھ کر نسرین بھی کھل اٹھی اور جلدی جلدی گھر کے کام نپٹانے لگی۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نسرین سے کہا، مجھے کھانے کے لیے کچھ لا دو یا فریج میں فروٹ ہوں گے تو جوس بنا دو۔ میری بات سن کر نسرین گھبرا گئی اور کہنے لگی، اچھا بنا دیتی ہوں، یہ تھوڑے سے کپڑے دھو لوں۔
میں نے ہاں میں سر ہلایا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ نسرین نے میرے سامنے سارے کپڑے دھو لیے تھے مگر ابھی تک جوس بنا کر نہیں لائی تھی۔ مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی، دل کر رہا تھا فوراً کچھ مل جائے جو کھا لوں یا پی لوں تاکہ بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جائیں۔ میں نے نسرین کو دوبارہ آواز دی اور کہا مجھے جوس بنا دو یا فروٹ لے آؤ، میں فروٹ کھا لیتا ہوں۔ نسرین کہنے لگی اچھا ابھی یہ کپڑے سمیٹ کر رکھ دوں پھر لے آتی ہوں، اور وہ دوبارہ کام میں لگ گئی۔ میرے سامنے اس نے گھر کے سارے کام نپٹا لیے اور خود بھی تیار ہو گئی تھی مگر مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تھا۔ ایک طرح سے مجھے اس پر غصہ ہی آنے لگا تھا کہ شوہر کب سے بھوکا آیا ہے، کھانے کو کچھ مانگ رہا ہے مگر اسے توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ گھر کے کام نپٹانے کی پڑی ہوئی ہے یا اپنی تیاریوں کی۔ اسے شاپنگ پر جانا میری بھوک پیاس سے زیادہ ضروری لگ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح سے خراب ہوا اور میں نے اسے کہا مجھے کچھ کھانے کو دو گی یا نہیں؟ یار اتنی ہمت نہیں ہے کہ باہر سے کچھ جا کر کھا لوں۔ اگر پتا ہوتا کہ جلدی آ جانے پر ایسے بھوکا پیاسا بیٹھنا پڑے گا تو آرام سے آفس میں ہی بیٹھتا۔ دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا میں نے۔ نسرین میری بات سن کر شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی میں آپ کو کھانے کو کچھ دے دیتی ہوں لیکن اماں آ جائیں۔ میں نے گڈو کو بھیجا کہ اماں کو بلا کر لائیں۔ تب میرا دماغ اور خراب ہو گیا۔ میں نے کہا اماں کا مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز دینے سے کیا تعلق ہے؟ تم میری بیوی ہو، میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اماں تو آ کر مجھے کھانے کو نہیں دیں گی، پہلے بھی تو گھر کا کھانا وغیرہ تم ہی بناتی ہو۔ اچھا رہنے دو یار، میں خود ہی جا کر کھا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں کچن کی طرف بڑھا جبکہ نسرین اور بھی زیادہ بکھلا گئی اور مجھے بازو سے پکڑ کر کچن میں جانے سے روکنے لگی۔ نہیں نہیں، آپ کچن میں مت جائیں، میں خود دیتی ہوں۔ لیکن مجھے اس پر اچھا خاصا غصہ آ چکا تھا اس لیے خود ہی کچن میں چلا گیا۔ مگر جب آگے گیا تو اگلا منظر دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فریج، کھانے پینے کے راشن والے دراز، ہر ایک چیز کو تالا لگا ہوا تھا، کوئی بھی چیز کھلی نہیں تھی۔ کچن سے باہر کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں تھا۔ میں نے حیران نظروں سے نسرین کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کچن میں ہر چیز کو تالے لگا کر رکھتی ہو، کس سے پردہ داری ہے؟ کس سے تالے لگاتی ہو؟ تب اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی تالے میں نے نہیں، اماں نے لگائے ہیں، اس کی چابیاں انہی کے پاس ہوتی ہیں۔ میں اتنی دیر سے اماں کا انتظار کر رہی تھی اور اسی لیے آپ کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا تھا۔ لیکن اماں کچن کو تالا کیوں لگاتی ہیں؟ میری سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیوں لگاتی ہیں، اماں آئیں گی تو ان سے ہی پوچھ لیجیے گا۔ نسرین کہتے ہوئے کچن سے چلی گئی تھی۔ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا تلخ بھی ہوا تھا اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے ایسے تلخ لہجے میں بات کی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کانوں میں رس گھول رہی ہو۔ میں بےتابی سے اماں کا انتظار کرنے لگا۔ اماں آئیں تو میں نے فوراً سوال کیا کہ اماں، کچن کی ہر چیز کو تالا کیوں لگا کر رکھا ہے؟ آپ نے تو کھانے پینے کو بھی باہر کچھ نہیں چھوڑا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کس سے پردہ داری ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں کس سے چھپائی جاتی ہیں؟ گھر میں آپ کے، میرے، نسرین اور بچوں کے علاوہ ہوتا ہی کون ہے؟ کوئی ملازمہ تو آتی نہیں جو آپ یہ سوچ کر تالا لگا دیتی ہیں کہ کہیں ملازمہ راشن چرا کر نہ لے جائے۔ میں نے سیدھا اماں سے سوال کیا تو اماں گڑبڑا گئیں مگر پھر فوراً سنبھل گئیں اور کہنے لگیں میں پڑوس میں جا رہی تھی اور تمہاری بیوی کے سیر سپاٹوں کا تمہیں پتہ ہی ہے، کبھی بھی منہ اٹھا کر کسی کے بھی گھر چل دیتی ہے۔ میں نے سوچا کچن کو لاک لگاتی ہوں، باہر کا دروازہ تو ویسے بھی کھلا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی گھس آئے اور راشن چوری کر کے لے جائے۔ اماں کی عجیب منطق میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نسرین تو کہیں آنے جانے سے اتنا گھبراتی تھی، لیکن میں بات کی گہرائی میں نہیں اترا اور اماں سے چابی لے کر فریج سے فروٹس نکالے اور کھانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ نسرین اور بچوں کو بھی دیے۔ بچے ایسے رغبت سے فروٹس کھا رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ ان کے ندیدے پن پر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کڑی نظروں سے نسرین کی طرف دیکھا اور کہا تم کیسی تربیت کر رہی ہو بچوں کی؟ کیسے بکھوں کی طرح ہر چیز پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اگر میں کسی کے گھر ہوتا
تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ ایسے کر رہے ہیں جیسے پہلی بار فروٹ دیکھے ہوں. پلیز کچھ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرو. نسرین شرمندہ ہو کر سر جھکا کر کہنے لگی، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بچوں کو بھی اچھے سے سمجھا دوں گی. تب میں نے ہاں میں سر ہلایا. آج دوپہر میں جلدی گھر آ گیا تھا، مگر میرا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا اور اب دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ نسرین کو شاپنگ پر لے کر جاؤں، مگر اسے پہلے ہی کہہ چکا تھا. اب انکار کر دیتا تو اس کا دل برا ہو جاتا، اس لیے چپ چاپ اس کے ساتھ چلا آیا تھا. مگر سارا وقت میں اماں کے کچن کو تالے لگانے اور بچوں کی بھوکوں کی طرح ٹوٹ کر کھانے کے بارے میں ہی سوچتا رہا. جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ بہت عجیب تھا. میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا. ہم رات کو دیر گئے گھر واپس آئے. نسرین اور بچے بہت خوش تھے اور ان کی خوشی دیکھ کر میرا بھی موڈ بہتر ہو گیا تھا. اماں گھر پر ہمارا انتظار کر رہی تھیں. وہ ہمارے ساتھ نہیں گئی تھیں. میں نے باہر سے لایا ہوا کھانا ان کے آگے رکھا تو انہوں نے آرام سے کھایا اور کہنے لگیں، بہت تھک گئے ہوگے، جا کر آرام کر لو اور یہ فضول خرچیاں کم کرو. مہنگائی کا دور ہے، آج بچے چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے تو خرچے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر خرچ کیا کرو. اب تمہاری نئی نئی شادی تو ہے نہیں کہ اس طرح کے نخرے بیوی کے اٹھاتے پھر رہے ہو. نسرین کے سامنے ہی مجھے اچھی خاصی باتیں سنا دی تھیں. میں چپ چاپ کمرے میں آ گیا. نسرین پہلے ہی کمرے میں آ کر بچوں کو سلا رہی تھی. چھوٹے بچے نے فیڈر مانگا تو نسرین کچن میں چلی گئی تاکہ فیڈر دھو کر دودھ لا سکے. بچہ پیچھے سے ضد کرنے لگا اور رونے لگا. میں نسرین کو بلانے کے لیے کچن میں آیا تو دیکھا وہ برتن دھو کر صاف کر کے رکھ رہی تھی. میں وہیں دروازے میں کھڑا ہو کر اس کی کاروائیاں دیکھنے لگا. اس کا مجھ پر دھیان نہیں گیا تھا. اس نے پانی سے فیڈر بنایا اور اس کا ڈھکن لگا کر جیسے ہی پلٹی مجھے دروازے میں دیکھ کر لمحے کے لیے ٹھٹک گئی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کب آئے؟ اور مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ وہ صاف بکھلا گئی تھی. میں نے کہا بس ابھی آیا تھا. منا رو رہا تھا اور بار بار فیڈر کی ضد کر رہا تھا. وہ کہنے لگی، اچھا چلتے ہیں. میں نے اس سے یہ بات چھپا لی تھی کہ میں نے اسے فیڈر میں پانی بھرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلا آیا. اس نے مننے کو چارپائی پر لٹایا اور اس کے ہاتھ میں فیڈر دیا. مننے نے فیڈر پکڑ کر منہ میں ڈال لیا اور آرام سے پینے لگا. میں حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا. فیڈر میں پانی تھا، میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور منا آرام سے پی رہا تھا جیسے وہ پانی پینے کا ہی عادی ہو. اس کا مطلب تھا کہ نسرین روز مننے کو فیڈر میں پانی بھر کر دیا کرتی تھی. وہ روز پانی پی کر ہی سوتا تھا. یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. مجھے کچھ دن پہلے کا واقعہ یاد آیا. جب منا میرے پاس سونے کی ضد کر رہا تھا، نسرین نے فیڈر وہیں کھڑکی میں رکھ دیا تھا. میرے پاس نہیں لے کر آئی تھی. میرا دل مزید برا ہونے لگا تھا کہ نسرین بچوں کو پانی کے فیڈر بھر کر کیوں دیتی تھی، انہیں دودھ کیوں نہیں دیتی تھی. اگلے دن میں نے چھٹی کرنے کا ارادہ کیا. پورا دن میں دیکھتا رہا مگر دودھ والا آیا ہی نہیں تھا. ڈبے کے دودھ کی چائے بنی تھی اور پھر رات کو نسرین نے ویسے ہی پانی کے فیڈر بھر کر مننے اور گڈو کو دے دیا تھا اور وہ بھی چپ چاپ پی کر سو گئے تھے. میں اتنا کماتا تھا، اتنی اچھی میری سیلری تھی، مگر اس کے باوجود میرے بچے دودھ کو ترستے تھے، بلکہ پانی کو ہی دودھ سمجھ کر پی لیا کرتے تھے. مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ جلدی اماں سے بات کرتا ہوں اور نسرین کو الگ سے خرچ دیا کروں گا تاکہ وہ بچوں کے لیے دودھ وغیرہ لے سکے. شاید اماں نے ہی دودھ والے کو منع کر دیا ہوگا کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے دودھ میں پانی ملانے کی شکایت کر رہی تھیں. میں جانتے ہوئے بھی اماں کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے اماں کی ایسی حقیقت آنے والی ہے جو میری آنکھوں سے ان کی محبت کی ساری پٹیاں ہٹا کر ان کا ایسا رخ دکھائے گی جسے دیکھنے سے پہلے شاید میں مر جانا پسند کرتا. اب میں اکثر بہانے سے آفس سے جلدی آ جایا کرتا تھا. وہ مجبوراً فریج کا لاک کھولتی تھیں اور فروٹس دیتی تھیں. میں اکثر یہ بات نوٹ کرنے لگا تھا کہ کچن کی راشن والی جگہ پر اور فریج پر ہمیشہ تالا لگا ہوتا تھا. چابی ہمیشہ اماں کے پاس ہوتی تھی.
نسرین کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اماں نے اپنے ہاتھ میں سنبھال رکھا تھا، ہر چیز پر گہری نظر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ بچوں کے کھانے پینے پر بھی پابندی تھی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا کنجوسی سے کام لے رہی تھیں، شاید مستقبل کے لیے پیسے بچا رہی تھیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میرے بچوں کو ہی بھوکا مار دیتی، انہیں ایک ایک چیز کے لیے ترساتی۔ کیا فائدہ ایسے پیسوں کا جو مستقبل کے لیے سنبھال کے رکھے جائیں مگر حال ہی تباہ کر دیں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، مگر اماں سے کچھ کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر سکا، کیونکہ میں اپنی ماں کے سامنے زبان نہیں چلانا چاہتا تھا، نہ ان کے سامنے برا بننا چاہتا تھا، نہ یہ برداشت کر سکتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں۔ بچوں کے لیے میں شام کو خود ہی دودھ لے کر آیا اور فروٹس بھی خود ہی کھلانے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے گھر کی چیزیں خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے میری برداشت کی تمام حدیں توڑ دیں اور میں اماں کے سامنے چیخ پڑا۔ اس دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا، راستے میں جو خالی پلاٹ پڑتا تھا وہاں میری نظر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کلیجے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہاں میرا بیٹا گڈو کچرے کے ڈھیر سے بریڈ کے ٹکڑے صاف کر کے نکال رہا تھا، پھر انہیں ایک شاپر میں ڈال کر تیزی سے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں کوڑا چھان رہے ہو؟ اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں کیوں نکال رہے ہو؟ گھر میں تمہیں کس چیز کی کمی ہے مجھے بتاؤ۔ تبھی گڈو کہنے لگا، ماں بیمار ہے اور اسے بھوک لگی ہے، اس لیے اس کے لیے بریڈ لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ گھر کی طرف دوڑ پڑا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایمرجنسی ہو۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا، میرا دل اس وقت بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ میں گھر آیا تو ایک اور قیامت کے منظر نے میرا انتظار کیا تھا۔ نسرین بخار سے تپ رہی تھی اور وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ میری بیٹی آشی نے نسرین کو سہارا دے کر بٹھا رکھا تھا، جبکہ گڈو ماں کے منہ میں پانی میں بھگو کر بریڈ کے ٹکڑے ڈال رہا تھا جنہیں وہ مشکل سے کھا رہی تھی۔ ایک دم اسے الٹی آئی تو سارا کھایا ہوا بریڈ اس کے منہ سے نکل گیا۔ اماں سامنے کونے میں چارپائی ڈالے یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر ایسے انجان بن کر بیٹھی تھی جیسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہو۔ میں وہیں دفتر کا بیگ پھینک کر فوراً نسرین کے پاس پہنچا۔ نسرین، نسرین کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نسرین نے میری طرف دیکھا تو رونے لگی، بچے بھی رونے لگے، کہنے لگے اماں بیمار تھیں، ڈاکٹر نے روٹی کھانے سے منع کیا تھا تو ہم نے دادو سے کہا کہ بسکٹ یا بریڈ دے دیں، مگر دادو نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تمہاری ماں ڈرامے کرتی ہے، اس لیے اسے روٹی کھلاؤ۔ میں یہ بریڈ ڈھونڈ کر لایا تھا مگر اماں کو الٹی آ گئی، اماں نے یہ بریڈ بھی نہیں کھایا۔ بابا، اماں مر تو نہیں جائیں گی؟ میرے بیٹے نے یہ کہا تو میں نے اسے اٹھا کر اپنے پاس لگایا اور غصے سے کڑی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں فوراً نسرین کو ہسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹر نے کہا کہ غذائی کمی کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو رہی ہے اور اگر وقت پر یہ دیکھ بھال نہ کی گئی تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میں یہ سب سن کر ششدر رہ گیا۔ میں وہ آدمی تھا جس نے اپنے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، مگر اس کے باوجود میری بیوی اور بچے ایک ایک چیز کو ترستے تھے اور غذائی کمی کا شکار تھے۔ واپسی پر میں فروٹس اور جوسز لے کر آیا، کھانا پیک کروایا تھا، گھر آ کر اپنے بچوں کو کھلایا اور پھر اماں کے پاس چلا گیا تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے نسرین کی حالت کے بارے میں اماں کو بتا دیا تو انہوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا، کہنے لگی اس عورت کو ویسے بھی ڈرامے کرنے کی عادت ہے، میں نے ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے رکھا ہے، میں دیکھ بھال کر خرچ کرتی ہوں، تم دیکھنا ایک دن تمہاری کوئی نہ کوئی چیز بنا دوں گی۔ میں غصے میں کہنے لگا، اماں آج کے بعد میں آپ کو صرف آپ کا خرچہ دوں گا، گھر کا خرچ میں خود چلاؤں گا۔ نسرین مجھے راستے میں بتا چکی تھی کہ اماں انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتی، ایک ایک چیز کے لیے ترساتی ہیں، حد سے زیادہ کنجوسی کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کا سارا نظام خود چلانے لگا اور آہستہ آہستہ ہمارے سارے مسائل دور ہوتے چلے گئے۔ میری بیوی اور بچے خوش رہنے لگے، بچوں کی عادتیں بدل گئی تھیں اور اب اماں بھی ٹھیک رہتی تھیں، کیونکہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔